کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں کتاب غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کی تیسری جلد کے ساتھ۔ الحمدللہ اس کتاب کی پہلی اور دوسری جلد دیگر ریڈرز کے ذریعے آپ تک پہنچ چکی ہے اور مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں اس کتاب کی تیسری جلد کو آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی اور ترجمہ اور تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے کی ہے۔ اس کتاب کا جب باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ عید فطر، عید قربان اور جمعہ کے درمیان غدیر کا دن ایسا ہی ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند کا۔ اس کے بعد باقاعدہ فہرست مطالب کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب کے صفحات جو شروع ہو رہے ہیں وہ صفحہ نمبر یہاں سے جو صفحات پیش ہیں یہ پی ڈی ایف سے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اس میں صفحہ نمبر 319 سے اور اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے صفحہ نمبر 581 تک۔ اور اس کتاب میں جو فہرست اور مطالب بیان ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے بقیہ عندلیبان غدیر، یعنی عندلیبان غدیر کا جو سیکوینس چل رہا ہے وہ جلد نمبر 2 سے چل رہا ہے، جو کہ یقیناً آپ تک پہنچ چکا ہے اور آپ نے اسے سن لیا ہوگا۔ اب ہم بغیر کسی دیر کے اس کتاب کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بقیہ عندلیبان غدیر 3 صدی ہجری، اور اس میں جن افراد کے نام ہیں: نمبر 1 ابو اسماعیل علوی، نمبر 2 وامق مسیحی، نمبر 3 ابن رومی، نمبر 4 افوہ حمانی۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ابو اسماعیل علوی کا۔ میرے جد علی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، ابن عم اور بھڑکتی جنگ میں شہاب تھے۔ کیا انہوں نے جنگ بدر میں پہلا حملہ کر کے صفوں کو درہم برہم نہیں کیا؟ ان کی تلوار سے کھوپڑیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور توحید کی گواہی دی۔ وہی حتیم اور زمزم کے پہلے زائر ہیں، وہ یوم روح کے مالک ہیں۔ جب احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی ابہام کے بلند آواز سے خطاب فرمایا: اے علی، میں نے تمہیں اپنا جانشین اسی طرح معین کیا جس طرح موسیٰ کلیم اللہ نے ہارون کو قرار دیا۔ جب تک سورج اگتا رہے اور حاجی زیارت کعبہ کے لیے آتے رہیں ان پر صلوات۔ حاشیے میں اس کا ریفرنس تحریر ہے معجم الشعراء حافظ مرزبانی، صفحہ نمبر 435۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شاعر کا تعارف۔
ابو اسماعیل محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن حسن ابن عبید اللہ ابن عباس ابن امام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان کا سلسلہ نسب نازش آفرین خاندان شجاعت و خلافت حضرت عباس اور امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جن کے فضائل بیان سے باہر ہیں۔ یہ اپنے اجداد پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، متوکل کے زمانے میں ان کے بعد بھی زندہ رہے۔ ان کے اشعار ہیں جو کہ عربی میں تحریر ہے، اس میں انہوں نے اپنے خاندان پر فخر کو ظاہر کیا ہے۔ ابو اسماعیل کو اپنے خاندان پر فخر کرنے کا حق تھا، ان کے خاندان کی عظمت کے سامنے آسمان بھی پست تھا۔ قمر ابن ہاشم، قمر بنی ہاشم، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام انہی کے بزرگ تھے۔ انہی کے دادا حضرت عباس ثانی تھے، جن کے متعلق تاریخ خطیب میں ہے کہ بنی ہاشم کی ممتاز ترین شخصیت تھے، وہ دانشور اور فصیح ترین علوی شاعر تھے۔ ریفرنس ہے تاریخ خطیب۔ ہارون الرشید کے مصاحب تھے۔ 5 شعروں میں ابو طالب اور عبداللہ علیہ السلام کی اخوت کا یوں تذکرہ کیا ہے کہ ہم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مادر پدر اور ایک جد سے ہیں، ہمیں مخزومی خاتون نے متحد کیا۔ ایک دن مامون کے دربار میں جانا چاہتے تھے، حاجب نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ملے گی تو جائیں گے، اور اگر عذر کیا گیا تو قبول کر کے پلٹ جائیں گے۔ یہ نظر انداز کرنے کی پالیسی تو صحیح نہیں۔ ریفرنس تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 32۔ ان کے حکمت آمیز کلمات میں ہے کہ اگر تمہیں اندیشے ہوں تو حادثوں میں کود پڑو، اگر تمہارا مال سب کے لیے ناکافی ہو تو پھر حقداروں ہی تک محدود رکھو، اگر تمام لوگوں سے اختلاط نہیں ممکن تو ارباب کمال تک ہی ملاقات محدود رکھو، اگر رات دن تمہاری کوششوں کے لیے ناکافی ہو تو اپنے کام تقسیم کر لو، اگر غیر اہم کاموں میں وقت برباد کرو گے تو اہم کاموں کا ضیاع ہوگا، غلط کاموں میں پیسہ صرف کرو گے تو حق کے سلسلے میں خرچ کا نقصان ہوگا۔ ان کے بھائی فضل ابن حسین کا حضرت عباس علمدار کے لیے بڑا ہی رقت انگیز مرثیہ ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے وامق مسیحی۔ عربی اشعار کا مفہوم کچھ اس انداز سے تحریر ہے: کیا غدیر خم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے موسم حج میں علی کو متعین نہیں کیا تھا؟ ان سے فرمایا کہ تم میں جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد یہ فاطمہ بنت اسد کے فرزند علی مولا ہیں۔ پھر فرمایا خدایا اس کو دوست رکھ کہ جو اس کا دوست ہے، اور اس کا دشمن ہو جا کہ جو اس کا دشمن ہے۔ اسی قصیدے میں فرماتے ہیں کہ کیا جنگ احزاب میں علی نے عمرو کو غرق خون نہیں کر دیا تھا؟ اے علی، آپ نے خوشنودی خدا کے لیے تمام قبائل سے جنگ کی اور کسی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے زیادہ مستحق خلافت تھے، کیونکہ قوم کا بڑا جاہل عالم کے حکم میں نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس ہے مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 286۔ اسی قصیدے میں اس کے بعد ہیڈنگ ہے تحقیقی نظر۔ ممکن ہے کہ ایک مسیحی کی مدح علی علیہ السلام پر لوگوں کو حیرت ہو۔ خلافت کو کون کہے، یہ اسلام ہی کا منکر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فضائل مولا کو مخالف اسلام بھی جانتا تھا۔ آپ کی شرافت نفس، علمی سرشاری، معجزات اور جنگی بصیرت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ تمام دوسرے مذاہب کے علماء نے اعتراف کیا ہے۔ رسول اور وصی رسول کے محمد کو بے شمار دانشوروں نے بیان کیا ہے۔ 30 سے زیادہ غیر مسلم علماء کی کتابوں کا تذکرہ ہے۔
انہی میں داستان غدیر بھی ہے کہ دوست فریاد کر رہے ہیں، نازبی اعتراف کر رہا ہے، مسلمان استدلال کر رہے ہیں اور غیر مسلم مزے لے کر تذکرے کر رہا ہے۔ ہیڈنگ: شاعر کا تعارف۔ بقراط ابن اشوط وامق عیسائیوں کے ارمنی فرقے کا پوپ اور ان کا رہنما تھا۔ ابن شہر عاشوب نے اس کو اعتدال پسند مداح اہل بیت علیہ السلام میں شمار کیا۔ نمبر 1، یعقوبی اور ابن اسیر نے 3 صدی کی آرمینی شورش میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 2، جب آرمینیا کے عوام نے وہاں کے حاکم یوسف ابن محمد کو قتل کر دیا تھا، وجہ یہ ہوئی کہ جب یوسف وہاں کا حاکم ہوا تو بقراط ابن اشوط پادری نے اس سے امان طلب کی۔ یوسف نے اسے پکڑ کے متوکل کے پاس بھیج دیا، نتیجے میں وہاں کے پادریوں نے اسے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ بقراط کے داماد اس شورش کو ہوا دینے لگا۔ لوگوں نے یوسف کو محل میں قیام نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن وہ نہ مانا۔ جاڑے کی وجہ سے شورش دب گئی۔ سردیاں ختم ہوئیں تو آرمینیوں کے شہر ترون کا محاصرہ کر لیا۔ لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ یوسف نے چند دن قبل اپنے افسران اس شہر میں متعین کیے۔ باغیوں نے تمام افسروں کو قتل کر ڈالا۔ متوکل کی اس کی خبر ہوئی تو اس نے بفول کبیر کو بغاوت کو چلنے پر مامور کیا۔ اس نے شورش پسندوں کو بے دریغ قتل کیا اور یوسف کو متوکل کے پاس بھیج دیا۔ اس شورش میں 30,000 قتل ہوئے اور بے شمار قیدی ہوئے۔ بقراط کے علاوہ بھی بہت سے عیسائی دانشوروں نے مدح علی میں اشعار کہے تھے، جن میں تذکرہ بہقی، نمبر 1 زمشخری، نمبر 2 قسطلانی، نمبر 3 زرقانی، نمبر 4 بقری ابو حیان اور نمبر 5 وغیرہ نے کیا۔ زینب ابن اسحاق موصلی مسیحی کہتا ہے، اس کے عربی اشعار کا نیچے کچھ مفہوم اس طرح سے تحریر ہے، ترجمہ: میں خاندان عدی و تیم کا برائی سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بنی ہاشم کا دوستدار ہوں۔ میں علی اور ان کے خاندان کے بارے میں ذکر خدا پر کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ عرب و عجم کے پرہیزگار اور عیسائی علی سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہی کیا، تمام مخلوقات بلکہ جانوروں تک کو علی سے محبت ہے۔ اوپر بیان کیے گئے ناموں کے علاوہ نمبر 6 خوارزمی، نمبر 7 ابن شہر عاشوب، نمبر 8 اربلی نے مندرجہ ذیل اشعار کی ایک عیسائی کی طرف نسبت دی ہے، اور اس کے بعد کچھ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں عربی اشعار تحریر ہیں، اور ان کے ریفرنسز بھی اسی پیج کے آخر میں تحریر ہیں، جن میں کچھ ریفرنسز میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ المحاسن والمساوی، اس کے علاوہ ربیع الابرار، المواہب الدینیہ، شرح المواہب، اور اس کے علاوہ مناقب خوارزمی، مناقب ابن شہر عاشوب، کشف الغمہ وغیرہ۔ اگلے پیج پہ ان اشعار کا مفہوم کہ جو عربی میں مولا علی کی شان میں بیان ہوئے تھے، کچھ اس انداز سے تحریر ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی بات تو پکی ہے، لیکن ان کے سوا دوسروں کے لیے طمع خلافت جائز نہیں تھی۔ علی بلند نسب، سابق الاسلام اور جامع فضائل تھے۔ وہ بعد نبی سب سے زیادہ بہتر اور متورع اور شجاع تھے۔ اگر میں اپنے مذہب کے سوا دوسرا کوئی مذہب اختیار کرتا تو وہ مسلمان شیعہ ہوتا۔ طبری نے بشارت المصطفیٰ میں ابو یعقوب نصرانی کے 5 شعر کچھ اس انداز سے لکھے ہیں، اور ان اشعار کو بیان کرنے کے بعد ان کا ترجمہ کچھ اس انداز سے ہے: کیا کہنا اس شجر جنت کا جس کی برابری دوسرا درخت نہیں کر سکتا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جڑ، فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کی فرو، اور سید البشر علی اس کی شاخ ہے۔
آپ کے دونوں ہاشمی فرزند حسنین علیہ السلام اس کا ثمر اور تمام شیعہ پتے ہیں۔ اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بلند سندوں نے روایت کی ہے، مجھے ان سے وابستگی ہے، انہی سے نجات اور بلند قوم میں محشور ہونے کی توقع ہے۔ شاعر نے اس میں جس حدیث شجرہ کو نظم کیا ہے اسے تمام عامہ و خاصہ کے مشائخ نے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ کے تمام انسان مختلف درختوں سے پیدا کیے گئے اور میں اور علی ایک درخت سے، پھر تمہارا کیا کہنا اس درخت کے بارے میں جس کی جڑ میں ہوں اور فاطمہ اس کی شاخ، علی شاخ اور حسن و حسین اس کے پھل ہیں اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ جس نے بھی کسی ٹہنی کو تھام لیا جنت تک پہنچ گیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا جہنم میں اوندھے منہ جا پڑا۔ عصر حاضر میں ایک مسیحی عبد المسیح انطا، جس کی اسپیلنگ کچھ اس طرح ہے الف نون تو اور الف کی نے اس کے اشعار یعنی 5000 یعنی 5595 اشعار پر مشتمل علوی قصیدہ کہا ہے۔ علامہ امینی نے 15 اشعار نقل کیے ہیں۔ عصر حاضر کے استاد پولس سلامہ نے کتاب الغدیر پر الغدیر دیکھ کر بیروت میں ایک بے نظیر قصیدہ کہہ کر ارسال کیا جس میں 13,085 اشعار ہیں۔ تاریخ صحیح و حقائق سے بھرپور اس قصیدے کو مستقل ایک جلد میں شائع کیا گیا اور اس کا ایک شعر بھی یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جو کہ عربی میں ہے، للمرتضی رتبتہ بعد رسول، اس کا ایک مصرع ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جب ہم آتے ہیں عزیزان گرامی تو باقاعدہ ایک ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ہیڈنگ ہے جاہلیت کی گہار، اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 25 سے، ان الذین، اور ترجمہ ہے جو لوگ راہ خدا، جو لوگ راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے اور ان کے لیے جھوٹے توقعات کا سلسلہ دراز کر رکھا ہے۔ جو محقق کے مستشرقین سے بھیک مانگ کر قلم اٹھاتا ہے، اکثر حوالوں سے عاری، دریدہ ذہنی اور تحریف مطالب کا شکار ہوتا ہے۔ ان کے اثبات حق کے استہزاء سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابو جہل مر گیا لیکن اس کی جہالت زندہ ہے، ابو لہب خاک میں مل گیا لیکن مشعلہ گمراہی خاموش نہیں ہوئی۔ یہ رجت قہقری کے نقیب چاہتے ہیں کہ جاہلیت اولا واپس لے آئیں، بوسیدہ تعصب کام میں لا کر، پرانے ساغر میں نئی شراب اونڈیل کر، لکنت زبان کے ساتھ غلط تعبیلات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ استاد امیل درمیگام عیسائی کے زوم فاسد میں کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل صحیح مسیحت کے بشارت دینے آئے تھے جو محض گمراہی تھی۔ اس کی تمام تر بکواس میں مکاری، بدنیتی اور وثانیت جھلکتی ہے۔ اپنی کتاب حیات محمد میں گمراہی اور حقائق سے چشم پوشی کی بدترین مثال پیش کی ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج میں لکھا ہے، اس نے دیکھا کہ صدائے اسلام تمام دنیا میں پذیرائی کے ساتھ سنی جا رہی ہے، اسلام کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ پھر دیکھا کہ خود عیسائیوں نے بھی رسول اکرم کی مدح و ستائش کی ہے۔ قرآن کی قانون اساسی اور اجتماعی کے مسئلہ نے ان نکات پر خامہ فرسائی کی ہے تو اس کے سینے میں سانپ لوٹنے لگا۔ صدر اول کی انات پرستی عود کرائی، ایک چور بھری نگاہ اسلام اور قرآن پر ڈال کر اپنے مذہب کا دفاع کرنے لگا۔ پھر اپنی کینہ توزی میں کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عیسائی نبی کی مدد سے عربی زبان میں اپنی کتاب ترتیب دی۔ وہ عیسیٰ کے زیر اثر مسیحی پیغمبر تھے۔ قرآن میں اصول نصرانیت، جبرائیل کی تائید صرف عیسیٰ کو حاصل تھی۔
موسیٰ اور محمد کو نہیں۔ قرآن میں صرف عیسیٰ کی عصمت کا اعلان ہے، محمد کا نہیں۔ عرفانی حیثیت میں سے عیسیٰ خدائے واحد کے بیٹے تھے۔ قرآن صحیح مسیحیت کی دعوت دیتا ہے۔ علماء توحید مسیح کی الوہیت کے قائل ہیں، اور وہ آیت وما قتلوہ کی من مانی تعویل کر کے مسیحی نظریے سے جوڑتا ہے۔ ان لچر نظریات کی پوری واقعیت کے لیے شیخ محمد جواد بلاغی کی کتاب الرحلۃ المدرسہ اور الہدی الی دین الحق دیکھیے۔ پڑھا لکھا تو کیا، ایک جاہل بھی ان نظریات کو مسترد کر دے گا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کا دامن اسی قسم کی حرکتوں سے قطعی پاک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی لچر کتابوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کتابیں اسلامی معاشرے میں رخنہ و فساد کے مقصد سے لکھی گئی ہیں۔ جس قوم کے پاس مسالے اجتماعی سے بھرپور قرآن اور اصلاح و رشد سے معمور حدیث اور نہج البلاغہ جیسے لافانی سرمائے ہوں، ایسی قوم کو ان ذلیل تالیفات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن فلسطین کے استاد محمد عادل زعیتر نے اسی حیات محمد کا ترجمہ کر کے گمراہیوں کو عام کرنے میں بڑی مدد کی ہے۔ اس بکے ہوئے قلم سے بھی یہی امید تھی۔ بقول انہی کے وہ مقدمے میں کہتے ہیں کہ مستشرقین نے حقائق سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑا مذاق کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جب سیرت رسول سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا سرمایہ موجود ہے تو اس لچر کتاب کی اشاعت کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انہیں تو اس بدکاری میں عمیل درمیگام کا شریک کار ہونا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کتاب میں اموی طباعے کو تقویت ملے گی، اہل بیت کرام کی مذمت کا سرمایہ عام ہوگا۔ وہ شرافت انسانی کو بالائے طاق رکھ کر کہتا ہے کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ خشک چہرے والی لیکن رقیہ خوبصورت عورت تھی۔ زینب ذہین لڑکی تھی۔ فاطمہ جب بھی علی کی آواز سنتی تھیں اپنا منہ بسور لیتی تھیں، نعوذ باللہ۔ وہ علی جیسے شجاع کو بدترین اور کم حوصلہ انسان سمجھتی تھیں، اس لیے دونوں کے ازدواجی تعلقات بہتر نہ تھے۔ حضرت علی قبول صورت نہ تھے، آنکھ میں کیچڑ بھری ہوئی تھی، نعوذ باللہ، پیٹ بڑا تھا، سر کے بال غائب تھے، لیکن وہ انتہائی شجاع، تقویٰ، شعار، صادق، وفادار، نیک اور پیکر محبت تھے۔ وہ بدرجہ مجبوری یہودی کے باغ سے دن بھر مزدوری کر کے جب شام کو بیوی کے سامنے آتے تو کہتے لو خود کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ اکثر علی خفا ہو کر مسجد میں جا کر سو جاتے۔ فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے باپ ان کے پیچھے آتے اور سمجھا بجھا کر گھر واپس لاتے۔ ایک دن محمد نے دیکھا کہ علی نے فاطمہ کو گھوسا مارا، نعوذ باللہ، اور فاطمہ رونے لگی۔ باوجود اس کے کہ محمد ہمیشہ اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کی سبقت اسلامی کا تذکرہ کر کے خوش کرنے کی سعی کرتے تھے، کیونکہ وہ علی کی طرف مطلق توجہ نہ کرتی۔ حالانکہ محمد کی دوا بھی اور بھی اموی داماد تھے، اور محمد کے دو اور بھی اموی داماد تھے، عثمان اور ابو العاصی۔ رسول ان کے دونوں کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے، لیکن اسی لیے اکثر علی کو رسول سے شکایت ہوتی کہ اپنی بیٹی کی خوشحالی کی فکر نہیں کرتے، وقت نہیں سمجھتے، اسی لیے کڑتے رہتے تھے۔ اگر کبھی رسول نے علی کو کسی کی گردن مارنے کا حکم دیا تو علی نافرمانی کر جاتے تھے۔ اسی قسم کی اور بھی واہیات، خرافات باتیں درج ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ کس قسم کی تصانیف اور باتیں بیان کی گئی تھیں اس کتاب میں۔ بہرحال آگے بیان ہے کہ میں مؤلف کی کیا مذمت کروں، مجھے تو مسلمان مترجم پر غصہ آتا ہے کہ جو ایسی محمل خرافات کے پرچار میں معین ہو گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تمام مطالب جھوٹ کا بلندہ ہیں، اور مؤلف نے تاریخ صحیح کے مقابلے میں افطرا پردازی اور اجماع امت اسلام کے مقابلے میں جہالت کے مظاہرے کیے ہیں۔ کیا اس کی بناوٹی باتوں سے صحیح حدیث رسول میل کھاتی ہے کہ فاطمہ انسیہ حورا ہیں؟ میں جب بھی مشتاق بہشت ہوتا ہوں
اسے سونگتا ہوں، یا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا انسانی پیکر میں حور ہے، یا فاطمہ سلام اللہ علیہا درخشاں ستارہ ہیں۔ والدہ انس کا قول تھا کہ فاطمہ 14ویں کا چاند تھیں، یا ابر میں چھپے سورج کی طرح کہ بادل چھپتے ہی اس کا قرمزی رنگ نکھر جائے۔ اس کی زلفیں مشک بار تھیں اور وہ سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھیں۔ وہ پوری طرح زہرا لقب تھیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رفتار و گفتار حسن سیرت میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو بھی رسول سے متشابہ نہیں پایا، رسول کی بالکل شبیہ تھی۔ کیا اسی کشیدہ تعلقات کی بکواس ان کثیر روایات سے میل کھاتی ہے کہ جس میں درخشاں چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی اور گردن کو ابریق، فضہ، ہنستے سفید دانت کے موتیوں سے مثالیں دی گئی ہیں؟ ابو الاسود دوئلی نے ایک شعر میں اس کی منظر کشی کچھ اس طرح سے کی ہے، اور اس شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح بیان ہے کہ جی ہاں، بات تو یہ ہے کہ سب جل بھن کر کہہ رہی ہیں رقیبہ روسیہ، کیا علی کے دل میں کینہ اور عناد کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ علی نے میدان جنگ میں ابتداء اسلام سے ہی جانثاری کے ثبوت دیے۔ ان تمام تر احادیث کے جو شہزادی کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، ان کے جو ریفرنسز اس کتاب کے آخر میں، اس صفحے کے آخر میں تحریر ہیں، وہ یہ ہیں: السوائق صفحہ نمبر 96، نزہۃ المجالس، مستدرک الحاکم، سنن البہقی، کتاب صفین، حلیۃ الاولیاء، المحاسن والمساوی، تذکرۃ الخواص وغیرہ۔ بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو کر اندوہ رسول کا مداوا کیا۔ علی جیسے مرد میدان کے لیے آیت ہجرت جیسی درخشاں آیتیں نازل ہوئیں۔ آخر کس موقع پر تحفظ رسول میں انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا؟ کیا ان پر کاہلی کا الزام لگایا گیا؟ کیا علی کے بارے میں زوجہ کے ساتھ برے برتاؤ کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے رسول یہ فرمائے کہ تم میرے اخلاق کا نمونہ اور میرے شجر کی شاخ ہو؟ نمبر 1، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو افضل امت، حکیم اور خلیق کہیں۔ نمبر 2، فاطمہ سے یہ فرمائیں کہ تمہیں سب سے زیادہ حلیم اور دانشور کے حوالے کیا۔ اور نمبر 3، اور یہ دجال آپ پر برے برتاؤ کا الزام لگائیں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ علی نے رسول کے پارۂ جگر فاطمہ کو گھونسا مارا، جس کے لیے رسول فرمائیں کہ فاطمہ کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی سے خدا خوش ہوتا ہے؟ یہ میری روح اور میرے پہلو کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ خود علی کو تمام اصحاب کے درمیان یوں متعارف کروائیں کہ یہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور قیامت میں سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ان تمام تر احادیث اور تمام اقوال کے جو میں نے نمبروں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے ریفرنس کچھ اس انداز سے تحریر ہیں: تاریخ بغداد، الزریۃ الطاہرہ، مسند احمد، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں۔ ان روایات کو سلیمان، انس، ابن ارقم، ابن عباس، ابن حجل، ہاشم ابن عتبہ، مالک اشتر، بریدہ، ابو رافع جیسے 16-17 صحابی اور صحابیات نے بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدم التفاف کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کی زبان میں علی نفس رسول ہے، حدیث تیر کی روشنی میں محبوب خدا اور رسول ہیں، اور ان کی محبت اجر رسالت قرار پائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، علی مجھ میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، سب سے زیادہ انہی کی عزت کرتا ہوں، تم بھی ان کا احترام کیا کرو۔ اور اس کا ریفرنس ہے
اس کا ریفرنس ہے ریاض النظرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں مجھ سے زیادہ محبوب علی ہے، اور فرمایا کہ تم میں بہترین مرد علی اور بہترین عورت فاطمہ ہیں، اور فرمایا علی تمام انسانوں میں بہتر ہیں اور ان کا منکر کافر ہے۔ یہ بھی فرمایا جو علی کو خیر الناس نہ کہے وہ کافر ہے۔ اس کے علاوہ خیبر میں آپ ہی کو پرچم عطا کر کے محبوب خدا اور رسول ہونے کا اعلان کیا۔ فرمایا میرے نزدیک علی اس طرح ہیں کہ جیسے بدن کے لیے سر۔ اللہ اکبر۔ اور اس پیج کے اینڈ پہ ان تمام تر احادیث کا ریفرنس بھی موجود ہے، کہ جن میں سے بہت سے ریفرنس پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی کی میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو میری پروردگار کے نزدیک۔ فرمایا کہ علی میرے نزدیک سب سے محبوب تر اور خدا کے نزدیک سب سے محبوب تر ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، یا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ فرمایا علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ سورہ برات دیتے ہوئے فرمایا اسے وہی پہچانے گا، اسے وہی پہنچائے گا جو مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں۔ حضرت علی سے فرمایا تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارے حق تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا ہر نبی کا نذیر ہوتا ہے اس کی امت میں، اور میرا نذیر علی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول غصے میں ہوتے تو علی کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کے نزدیک علی کے سوا میں نے کسی کو نہ دیکھا، مردوں میں اور عورتوں میں رسول کی محبوب ترین علی کی زوجہ تھی۔ بریدہ اور ابی کا قول ہے کہ عورتوں میں رسول کے نزدیک محبوب ترین فاطمہ اور مردوں میں علی تھے۔ جمی ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ عائشہ کے ہاں گیا، ان سے پوچھا کون شخص رسول کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر۔ ہاں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتی، چاہے وہ بہت زیادہ روزے دار اور نماز گزار ہی ہوں۔ پھر رسول خدا دوسروں کو علی پر کیسے مقدم کر سکتے تھے؟ علی کے سوا دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کا سوال ہی کیا ہے؟ وہی تھے جنہیں خدا نے زمین پر سب سے پہلے منتخب فرمایا۔ چنانچہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ خدا نے روئے زمین پر مجھے منتخب کر کے نبی جناب فاطمہ سے فرمایا کہ خدا نے روئے زمین پر مجھے منتخب کر کے نبی بنایا، پھر تمہارے شوہر کو منتخب کیا اور مجھے حکم دیا کہ تجھ سے نکاح کروں اور اپنا وصی بناؤں۔ نیز فرمایا کہ خدا نے زمین پر دو شخصوں کو منتخب کیا، ایک تمہارا باپ اور دوسرا تمہارا شوہر۔ ان فضائل کا شمار نہیں کیا جا سکتا جو علی کے بارے میں رسول کے بلند آہنگ خطابات میں ہے۔ اس کے مقابلے میں دونوں اموی دامادوں کی بھی سنیے۔ شرافت مآب عثمان کی حالت۔ انس بن مالک سے سنیے، جب رسول کی پیاری بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا، آپ نے قبر میں اتارنے سے قبل روتے ہوئے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج رات اپنی زوجہ سے ہم بستری نہ کی ہو؟ طلحہ نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ نے انہیں قبر میں اترنے کو کہا۔ اس پر ابن بطال کا تبصرہ ہے کہ پیغمبر اصل میں عثمان کو قبر میں اترنے سے روکنا چاہتے تھے، حالانکہ وہی سب سے زیادہ اس کے حقدار تھے اور ان کے شوہر تھے۔ رسول کے اعلان پر عثمان چپ رہے کیونکہ اس رات انہوں نے دوسری زوجہ سے ہم بستری کی تھی۔ ثبوت کی وجہ سے ان کا یہ حق چھن گیا۔ شاید رسول ان کی اس حرکت سے بذریعہ وحی آگاہ ہوئے تھے اور بعنوان تعارفی انہیں منع فرمایا تھا۔ ابو العاص کے لیے کیا کہا جائے؟ وہ صلح حدیبیہ تک تو مشرک تھے، اسی لیے 6 سال تک زینب سے ان کی جدائی رہی۔ زینب نے ان کی بات تک نہ کی، اور ان کے مقابلے میں علی سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ منحوس پرچار کر رہا ہے کہ علی اور فاطمہ میں تعلقات اچھے نہ تھے، جبکہ رسول روزانہ صبح خانہ فاطمہ اور علی پر جا کر آیہ تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اکثر فرماتے تھے کہ فاطمہ میری محبوب ترین ہے،
میرے پورے گھر میں سب سے محبوب فاطمہ ہے۔ حضرت عمر اکثر کہتے، رسول کے نزدیک محبوب ترین فاطمہ کی ذات ہے۔ رسول علی کو کیسے وقی نہ سمجھتے، جبکہ ابتدائے بعثت میں سے ہر محاذ پر اور موقع پر فداکاری کے لیے ہزار نمونے پیش کیے، نتیجے میں وزیر، وصی، خلیفہ، وارث اور ولی کا خطاب حاصل کیا، جنگوں میں پرچم بردار رہتے۔ انہی سفید چہروں کا سردار کہا گیا شب معراج میں۔ سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ مؤلف نے ازدواج رسول کو فاطمہ کا دشمن گنا دیا، عائشہ اور ام سلمہ کی بناوٹی جھگڑے کو بھی بیان کر دیا اور پارٹی کی نشاندہی کی ہے۔ دایاں بازو اور بایاں بازو، سمجھ میں نہیں آتا کہ عائشہ کو دشمن فاطمہ کیوں لکھ دیا ہے، جبکہ عائشہ فاطمہ کا سر چوم کر فرماتی تھیں، کاش میں تمہارے سر کے ایک بال کے برابر بھی ہوتی۔ مجھے اہل سنت کی کہ اس نشر کتاب پر بھی حیرت ہے کہ انہوں نے کیسے اجازت دے دی، جبکہ آل رسول کی مودت قرآن میں فرض قرار دی گئی ہے۔ ان کی محبت ایمان کی علامت اور دشمنی نفاق ہے۔ متفق علیہ حدیث غدیر ہے کہ خدایا اس کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن رکھ۔ نیز صحیح حدیث رسول ہے، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ جبرائیل نے رسول کو خبر دی کہ پورا سفید رو وہی ہے جس نے رسول کی حیات میں اور بعد موت علی کو دوست رکھا، اور علی کو دشمن رکھنے والا بھرپور شقی ہے۔ یہ شخص ضرور جانتا ہے کہ آل رسول کی ممتاز ترین فرد علی کو گالی دینے والے یا اتہام ترازی کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ رسول نے فرمایا ہے کہ علی کو پاک نسب ہی دوست رکھے گا اور علی سے نطفہ تحقیق ہی نفرت کرے گا۔ علی سے بغض وہی رکھے گا جس کے استقرار حمل کے وقت ابلیس اس کے باپ کی ساتھ شریک ہوگا۔ اور عبادہ بن صامت تو صاف کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں پر حب علی پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ انکار محبت کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا نطفہ نہیں ہے۔ حافظ جزری اسے نقل کر کے صاف کہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے آج تک یہی مشہور ہے کہ علی سے وہی نفرت کرے گا جو حرامی ہوگا۔ یہ کتاب حیات محمد کے بعض محملات تھے۔ حیرت ہے کہ محمد عادل ذاتیر ان محملات کی معذرت بھی پیش کرتے ہیں کہ میں بعض چیزوں پر حاشیہ لگانا چاہتا تھا، لیکن یہ حدود ترجمے سے باہر کی بات تھی، لیکن یہ عذر معقول نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ جو لوگ فحش باتوں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تالیف کے مکروہ چہرے۔ ہائے مظلومی دل ظلم ہی مصنف ہے جہاں۔ عصر حاضر کے ادیبوں نے اسلام کو شرمناک حالت سے دوچار کرتے ہوئے روحانی ادب اور امانت دینی کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ نقل قول میں خیانت، منمانی تعویلات اور خاصان خدا کے ساتھ کینہ توزی کے ایسے ذلیل مظاہرے کیے گئے کہ دیکھ کر آتش غضب بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی قسم کی تالیفات میں مندرجہ ذیل کتابیں ہیں، مثلاً الصراع بین الاسلام والوثنیہ، الوشیہ فی الرد علی الشیعہ، اور فجبر الاسلام، زحل الاسلام، ظہر الاسلام، الجولہ فی ربو الشرف ادنا، المحاضرات للخضرہ، السنت والشیعہ، الاسلام الصحیح، العقیدۃ فی الاسلام، خلفائے محمد، حیات محمد، یہ 12 کتابوں کے نام تھے۔ ان میں حوالوں کا فقدان ہے، اصول علم کی ریڑھ مار دی گئی ہے، اتہامات کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ ایک ہی موضوع سے متعلق 2 کتابیں نمونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، کتاب امام علی ابو نصر اور کتاب امام علی استاد ابو الفتح عبد العقود۔
اول ذکر میں اموی نظریات کے ذلیل مظاہرے ہیں، دوسرے میں حقائق کو روشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ مصادر کے عدم تذکرے کی وجہ سے ذاتی نظریے پر مبنی کتاب ہو کر رہ گئی۔ آخر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 66 بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہی ہوتا اور ان کو زیادہ ثبات حاصل ہوتا۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم پہلے حصے کو جلد نمبر 3 کے پہلے حصے کو یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہیڈنگ ہوگی ابن رومی سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔